دیکھو تو اسلام نے سب سے پہلے ہمیں بتایا تمہارا سب سے مضبوط رشتہ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے. یہ اسلام کا بھی، قرآن کا بھی، اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم پر احسان. آج سائنس کی اس ترقی کے دور میں بھی اگر ہم 1400 سال پہلے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کو فالو نہ کریں، خدا کی قسم سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم صحیح خدا کو تلاش نہیں کر سکتے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو فالو کس کو کرنا پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے ہمیں بتایا ایک خدا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. پھر اس سے ریلیشن کیسے قائم ہوگا؟ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایک خدا ہے، اس سے ریلیشن کیسے قائم ہوگا؟ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے یا آج کل کے پروفیسروں کی مدد سے یہ خود سے فیصلہ کر سکتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کوئی کیا کر رہا ہوتا، کوئی کیا کر رہا ہوتا، اپنی اپنی الگ اخپل طریقے سے عبادتیں نکالی ہوئی ہوتی. پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقہ، ہر آدمی نے اپنا عبادت کا ایک اسٹائل نکالا ہوا ہوتا، کوئی کیا کر رہا ہوتا. آپ دیکھ لو مختلف مذہبوں میں کچھ ساری زندگی کپڑے نہیں پہنتے کہ بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے، اور کچھ کیا کرتے ہیں، کوئی الگ الگ قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں تفصیل میں جاتا، کسی مذہب کے وہ مقصد نہیں ہے. تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ خدا کس سے خوش ہوگا، عبادت کرنی ہے تو عبادت کے اس نے طریقے بتا دیے. نمبر 1، 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے. ایسا خوبصورت سلیکٹڈ طریقہ، یہ انسان کی سلیکشن، انسانوں کی سلیکشن ہے نا. دیکھ لو جو انسانوں، جو اسلام کے متبادل جو عبادات کے طریقے، وہ کس کی سلیکشن ہے؟ وہ انسانوں کی. یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. اس نے بتایا 5 ٹائم وضو کرنا ہے. طہارت وثیابک فطہر، جسم کو پاک رکھنا، کپڑوں کو پاک رکھنا، ناک کو صاف کرنا. 15 دفعہ ہم ناک صاف کرتے ہیں، 15 دفعہ ہم دانت صاف کرتے ہیں، 15 دفعہ ہم چہرے کو دھوتے ہیں. غسل، اور یہ اس زمانے میں تعلیم دی جا رہی ہے جب پانی دنیا کی مہنگی ترین چیز تھا عربوں کے لیے. اب بھی پیٹرول بعض علاقوں میں سستا ہے، وہاں حکم دیا جا رہا ہے 5 ٹائم وضو کرنا ہے. اگر یہ انسان کی سلیکشن ہوتی، بھائی عرب میں پانی نہیں تھا، بہت مشکل پانی کا حصول، یہ کہہ دیا جاتا کبھی کبھار منہ بھی دھو لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ 5 ٹائم. پھر غسل کے حکام، تو اللہ سے ریلیشن بنایا، اور اس میں غسل ہے، نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے. اور کمال ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اپنے اوپر اور اپنے خاندان پہ حرام کر دی. دیکھو میں اگر آپ کو چندے کی ترغیب دے رہا ہوں، آپ کا دل میں آئے گا لگتا ہے مفتی صاحب اپنے لیے چندہ لینا چاہیے. ایک تو وہم ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا، لگتا ہے. اگر میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں ہدیے کے، علماء کو ہدیہ دینا بہت ثواب ہے، تو علماء سے کون مراد ہوگا؟ آپ کے ذہن میں یہی آئے گا مفتی صاحب لگ رہا ہے کچھ، لگ رہا ہے 19 کر کے نا پچھتا رہے ہیں. یہی ذہن جاتا ہے نا اس طرف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی بے داغ، آپ نے صدقات کی ایسی ترغیب دی جیسی کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن ایک طرف آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، اور آپ نے اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر قیامت تک کے لیے صدقے کو کیا کر دیا؟ حرام. صدقہ نہیں لے سکتے. سید پہ کوئی زکوٰۃ دو گے لگ جائے گی؟ نہ. کوئی دیکھا ایسا ہے بھائی؟ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ایسا دیکھا آپ نے جو فری میں آپ کو ورک شاپ بھی کرا رہا ہوں؟ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، وہی بات بتانے کے 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ تو بتاتے ہیں سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، مشہور ہے، لیکن میں نام نہیں لوں گا، غیبت مقصد نہیں ہے. ہم نے ان کو بہت بلایا اپنے مدرسے میں، حالانکہ علماء کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی چلے یار آپ کے علم حکمت کی بات کہیں سے بھی ملی. ہم نے کہا یہ طلبہ ہیں، تھوڑا ریٹ کم کر لیں آپ. ریٹ کم پہ بھی ایگری نہیں ہوئے. ہم نے کہا واہ یار ہم تو ایسا بدگمان، ہم نے کہا واہ پوری دنیا میں آپ باتیں کر رہے ہو. سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو نبی نے اپنے اوپر صدقے کو، زکوٰۃ کو، صدقات واجبہ جو بھی ہیں اپنے اوپر، اور قیامت تک اپنی نسل پہ، اپنی اولاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. تو بھائی یہ کیا ہے؟ قربانی کس کے لیے؟ ریلیشن کے لیے. اور چلو آگے. ابو طلحہ انصاری آئے نبی کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرو گے نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. یا رسول اللہ میرے پاس ایک قیمتی باغ ہے, میں وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا واہ واہ اتنا قیمتی مال. میرے پاس کوئی آتا, بھائی میری تو نیت خراب ہوتی, دے دے مجھے دے دے یار. 20 وسوسے آتے ہیں ہمارے دل میں, کیا خیال ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ نبی کی تبلیغ یہ تھی کہ رشتہ داری جوڑنا سب سے بڑی عبادت, اور رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کے لیے آپ پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر صدقے کی ابتدا کرنی ہے, تمہارے چچا زاد بھائی غریب ہیں تو بسم اللہ کرو, چچا زاد بھائیوں کو دو. صحابہ یہ سب چیزیں سید الانبیاء میں دیکھ رہے تھے, تبھی تو آپ کی باتوں پہ کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہوئے وہ, کہ یہ صرف رشتہ داری کے فضائل نہیں بیان کر رہے بلکہ خرچ کروا رہے کہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو. آج ہے کوئی اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا چلتا ہوا بزنس دے دے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اسلام کے ریلیشن میں اور مادہ پرستوں کے ریلیشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پھر اسلام نے ریلیشن میں بتایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد دے کثرت سے, کیونکہ اس سے تمہارا ریلیشن کیا ہوگا؟ مضبوط. بچے جب زیادہ ہوتے ہیں ڈیورس کا امکان اسی حساب سے کم ہو جاتا ہے. آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اولاد ہی نہیں ہے تو ایک آدھ تھوڑی سی بڑی ہو گئی پلی جائے گی یار. پہلے آڑی ترچی شادیاں ہوتی تھی, اپنے باپ داداؤں میں دیکھو, کان سے پکڑ کے شادی کرا دی. اچھا بھلا کوالیفائڈ آدمی, اس کی شادی کس سے ہو گئی, اور وہ بڑی کوالیفائڈ ہے, خوبصورت ہے, جمشید کو سے معافی چاہتا ہوں, اور یہ عجیب سا آڑے ترچے چلاتے تھے یار. کوئی بات نہیں, بچوں کی خاطر کیا کر لو یار. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بیوی مجھے پسند نہیں ہے, مجھے محبت نہیں, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا سب گھروں میں محبت ہوتی ہے بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, کوئی محبت سے چلتے ہیں, کوئی بغیر محبت کے. چلاؤ بڑے فائدے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو, اللہ نے اس میں بہت ساری خیر ڈالی بھی ہو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی بیگم بہت بد اخلاق تھی, بہت بد اخلاق. یہ واقعہ 25-30 سال پرانا ہے. اتنی بد اخلاق, انہوں نے کہا یار چھوڑ دیتا ہوں اس کو میں. تو ان کے کسی استاذ نے ان کو سمجھایا چھوڑو یار, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو, اللہ اس میں تمہارے لیے کیا پیدا کر دے؟ خیر. تو 25 سال کے بعد مجھے بتا رہے تھے اپنے بیٹوں کو دکھا کے یہ خیر پیدا کی اللہ نے, اور واقعی وہ اتنے نیک بچے ہیں, اتنے نیک, آدمی حیران ہوتا ہے یار, اتنے نیک بچے. تو کیا تھا کہ وہ بتا رہے تھے دیکھو یار یہ اللہ نے خیر پیدا کر دی. تو قربانی یہ ہے, یہ والا ریلیشن ہے جو کون مانگتا ہے؟ اسلام. تو اس میں سب سے پہلے اللہ سے ریلیشن, پھر اولاد, میاں بیوی کا رشتہ آپس میں, قربانی دینی ایک دوسرے کے لیے. شوہر کا کام ہے کھلانا اور عورت کا کام ہے شوہر کی اطاعت کرنا. میں نے اے آئی سے اپنے بارے میں ایک دن پوچھا مفتی طارق مسعود کون ہے. اے آئی نے بولا یہ آدمی عورتوں کو بولتا ہے شوہر کو سربراہ مانو. میں نے کہا کدھر سے جا کے اس نے دکھتی نفس پکڑی ہے, حالانکہ میں تو بہت ساری باتیں کر رہا ہوں. اس نے وہ چیز نکالی ہے جو مارکیٹ میں نا جو سب سے زیادہ یعنی الگ سے کوئی ہے. تو بھائی میں یہ عورتوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں, کیونکہ آدمی ہے, وہ آدمی ہے. آپ اس کے کو سربراہ مانیں گی, اس کو ایک دل بڑا ہوگا اس کا, کیونکہ اللہ نے فطرت مرد کی مرد ہی رہے گا نا. دیکھو مرد عورت تھوڑی بن جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ارشاد کیا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو چلو ڈونلڈ ٹرمپ کی مان لو بھائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, میں 2 جینڈر پہ یقین رکھتا ہوں, ایک مرد اور ایک عورت. تو عورت ہی رہے گی, آدمی بننے کی کوشش نہ کرے اور آدمی رہے گا. عورت بننے کی کوشش نہ کرے. گیٹ اپ کے لحاظ سے بھی اسلام نے کہا آدمی بنے, اور ایٹیٹیوڈ اس کا آدمی والا ہونا چاہیے. تو آدمی چاہتا ہے, خواتین سے میں پیشگی معذرت, آدمی چاہتا ہے میں جب گھر میں آیا کروں تو دیکھنے میں لگے میں آدمی ہوں, میرے ساتھ وہ سلوک ہو کہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ ہسبینڈ کون ہوں, میں ہوں. اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. گھر میں آتا ہے, وہ ایک آدمی نے کہا کہ دوست تھے نا, ایک نے دوسرے سے پوچھا یار تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں. اب اس کو یہ تو بتاتے ہوئے برا لگ رہا تھا کہ میں غلام بنا ہوا ہوں, لیکن اس نے کہا یار ایسے طریقے سے بتاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور عزت بھی ہو جائے. کہہ رہے کچھ نہیں, میں جب صبح اٹھتا ہوں تو چائے تو میں خود ہی بناتا ہوں,
کیونکہ مجھے چائے اپنی ہاتھ کی پسند ہے, تو اس لیے میں تیری بھابھی کو تنگ نہیں کرتا. ناشتہ کہتے ہیں ناشتہ تو میں بریڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہے, میں نے تو چائے ہی بنا لی ہے, تو بریڈ پہ دو مکھن وکھن لگا کے کھا لو, کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے بریڈ پہ مکھن لگانے کے لیے کیا اٹھایا آدمی. اور وہ استری کہتے ہیں جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو استری بھی کر ہی لو یار. کہہ رہے لنچ تو کہتا ہے وہ آفس میں ہی ہو جاتا ہے, جب شام کو آتا ہوں تو چائے پہ وہ تو تجھے پتا ہے میں نے بتایا تھا صبح میں خود ہی بنا کے پیتا ہوں. وہ بھی میں بنا ہی لیتا ہوں. اور جب میں سوچتا ہوں کہ یار جب میں نے صبح یعنی بیگم کو تنگ نہیں کیا لنچ کے لیے بھی, صبح ناشتے کے لیے بھی, چائے کے لیے, ڈنر میں کیا تنگ کرنا ہے یار. جب ڈنر کیا تو برتن رہ گئے, اب کیا ہے یار, ہاتھی نکل گیا, تم رہ گئے, برتن بھی دھو ہی دیتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی گزر رہی ہے. تو سنا کہتے ہیں میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو نے بتایا. کہہ رہے گزر تو میری بھی ایسی رہی ہے لیکن مجھے اس طرح سے بتانا نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ. تو جی پوائنٹ ٹو بی نوٹ. تو میرے بھائی ریلیشن کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, سمجھ رہے ہو. آپ کی زندگی میں جب آپ کی وائف آئی ہے تو بس وہ ہے, ادھر ادھر عورتوں پہ نظریں مت ٹکاؤ. اللہ نے ہمارے, دیکھو غیر مسلم دیکھے گا, بلکہ وہ جو نہیں دیکھ رہے ہوتے اس پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے قانون بنا دیا نا, یغضوا من ابصارہم, نہ آپ کے لیے کون ہے, آپ کی بیوی. ادھر ادھر جھانکنے کتنی, میرے شیخ حضرت مفتی رشید نواز فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ آپ کی بیگم کتنی بدصورت ہو, جب آپ نے ایک دفعہ سوچ سمجھ کے شادی کر لی تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اس سے زیادہ خوبصورت میرے لیے کوئی پیدا نہیں کیا. شیطان کہے گا نہیں بھی بہت ساری خوبصورت ہوں گی, بھائی میرے لیے سب سے خوبصورت کون تھی, یہ تھی. اس سے خوش بھی رہتا ہے انسان, ورنہ میرے بھائی کمپٹیشن اتنا ہے نا دنیا میں, ایسے تو میرے بھائی وہ تو آپ کے اینڈ ہی نہیں ہے. پھر تو نہیں, وہ تو 4 کے بعد بھی ہوس ختم نہیں ہوگی, وہ تو کمپٹیشن تو یہ تو ہے ختم ہی نہیں ہوگا کبھی بھی. ہوس نبی نے دیکھو, جس کے دل میں ہوس ہونا دنیا کی, نبی کی صحیح حدیث ہے کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی, وہ کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکتا. خوش وہی ہوگا جو قناعت سے کام لے, جو ہے میری قسمت کا, اللہ کا دیا, میرے پاس بہت کچھ ہے. لوگ کہیں گے نہیں اس کے پاس تو تیرے سے زیادہ اچھی گاڑی ہے, اس کے پاس تو زیادہ اچھا گھر ہے. بھائی وہ اس کے لیے ہے, میرے لیے اللہ نے جو میرے لیے انتخاب کیا وہ سب سے بہتر ہے. تو یہ ہمیں کس نے بتایا بھائی, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. بات کو بس میں سمیٹ رہا ہوں. تو میرے بھائی بس 2-4 منٹ لیٹ کر دیں, نماز کے بعد سوال. میں تو بیٹھا رہوں گا فجر تک, اس لیے مجھے روکنا پڑتا ہے, بریک لگانی پڑتی ہے. نہ بس میں بیان 4-5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں, تو پھر نماز پڑھتے ہیں, سوال جواب کا سیشن نماز کے بعد ہوگا. بس میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریلیشن سکھائے. میں آپ کو وہ جلدی سے بتا دوں, میں نے جو کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے نبی کو رحمت بنایا ہے. تو اسلام رحمت ہے تمام جہان والوں کے لیے. نبی نے اسلام پیش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بیان کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بیان کیے. آج اگر ہمارے پاس نبی کی تعلیمات نہ ہوتی تو ماؤں کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہوتے جو ملنے چاہیے. ہمیں باپ کے, تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے بھی رحمت للعالمین, باپ کے لیے بھی رحمت للعالمین, اولاد کے لیے بھی رحمت للعالمین. اولاد کے حقوق بھی نبی نے بیان کیے. نبی نے اپنی پوتی کو, نواسی کو, بیٹی کی بیٹی کو اٹھا کے 4 رکعتوں کندھے پہ بٹھا کے آپ نے امامت کی ہے. عرب بیٹیوں سے ایسی نفرت کرتے تھے, زندہ دفن کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری نماز پڑھ کے ان کو جو عزت دی, عرب کے دلوں سے بیٹیوں کی نفرت کو نکالنے کے لیے. آج ہماری سوسائٹی, مسلم معاشرہ جو بیٹیوں سے محبت کرتا ہے, وہ کس کی تعلیمات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, تو نبی بیٹیوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے لیے بھی رحمت للعالمین, بچوں کے لیے بھی. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی, نبی نے کبھی 10 سال میں مارنا تو دور کی بات ڈانٹا بھی نہیں. کوئی کام کر لیا, نہیں کیا تو بھی ٹھیک, کر لیا تو بھی ٹھیک. فرماتے مجھے ایک دفعہ کام سے بھیجا, میں بچوں میں کھیلنے لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوئی, آپ آ کے کھڑے ہوئے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نبی کھڑے ہوئے مسکرا رہے. میرے اور آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا. ہم کراچی, یہاں تو آپ کا بڑا تمیز سے گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے, کراچی میں ہوتے
उल्लू के पट्टे और पता नहीं क्या क्या, जो कुछ गालियां तो मैं यहाँ नहीं दे सकता, कभी अकेले आए तो मैं बताऊंगा किस किस्म की गालियां, मस्जिद का हिसाब से वो मुनासिब नहीं है और बयान भी नहीं चल रहा है। तो क्या कुछ नहीं होता, चपाटे लगते हैं लग रखे। तो हजरत अनस इब्न मालिक की मिसाल हमारे सामने, आप बच्चों के लिए भी रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए रहमत। इस्लाम में ये नहीं है कि जानवर को जिंदा कढ़ाई में डाल दें। आज दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसा होता है, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है, जला देते हैं जिंदा जानवरों को। ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन नार, फरमाया आग का अजाब आग बनाने वाले के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। फरमाया जब ज़बा करना हो छुरी को तेज कर लो। एक नबी ने फरमाया कि एक चींटी ने किसी पैगंबर को काटा, उस पैगंबर ने तमाम चींटियों को मार दिया। अल्लाह ने वही की, एक ने काटा था, बाकियों को आपने कत्ल क्यों किया? पुराने पहले पैगंबर का वाकया है, हमारे नबी हमें क्यों सिखा रहे हैं कि एक चींटी का बदला दूसरी चींटियों से नहीं लिया। हाँ, अगर घर में तंग कर रही है एक अलग बात है, तो एक चींटी मारना जिस मजहब में जायज ना हो उसको कहते हैं दहशतगर्दी सिखा रहे हैं। अजीब बात है या नहीं? जिस मजहब में बिला वजह एक चींटी मारने की इजाजत नहीं है, उस मजहब के बारे में मशहूर क्या किया हुआ है? मौलवी दहशतगर्द होते हैं, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी, हजरत आयशा आपकी ज़ौजा का बयान है कि पूरी जिंदगी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया, किसी शख्स पे हाथ नहीं उठाया सिवाय मैदान जंग के। मैदान जंग में तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी थी। तो अखलाक नबी ने सिखाए 1400 साल पहले। मुआमलात किसने सिखाए? आपको पता है कुछ मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो सहाबा कराम की तिजारत में ईमानदारी को देख के पूरे कौमें कन्वर्ट हुई हैं। ये ईमानदारी किसने सिखाई उनको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये टॉपिक बहुत लंबा है। जिस पहलू में भी हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें रहमतुल लिल आलमीन होना समझ में आता है। और ये कुरान की बलागत है, कुरान का मोजज़ा है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया था कि आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत है, और आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में जो रहमत का अंसर है वो चढ़ते सूरज की तरह नजर आ रहा है। हाँ, किसी की आंखें खराब हो, दिल की बसीरत अंधी हो गई हो, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। खुलासा यही है मेरे भाई, आप अमेरिका में रहते हो, इस्लाम की कदर करो, साइंसी तरक्की भी करो। मुसलमान को तालीम में बहुत आगे निकलना है, जितना आगे निकले उससे 10 गुना ज्यादा आगे निकलो। ये तो हमारा वर्षा है भाई। असल में तो हमने साइंसी तरक्की की बुनियादें रखी, इस्लाम के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है। हम पीछे रह गए उसमें, ये लोग आगे निकल गए। तो आप मुल्क की कवानीन को भी फॉलो करो, मुल्क की कानून मत तोड़ो। मजहब आपको कतन इजाजत नहीं देता, ये भी एक बड़ा उल्टा मसला है मुसलमानों के साथ। बाज लोगों के साथ टैक्स में गड़बड़ कर रहे होते हैं और फिर कमाल के हुए माशाल्लाह, ऐसे डंडी मारी, ऐसे टोपी कराई, मैंने ऐसे ये किया, टोपियों का बिजनेस चल रहा है। तो अच्छे शहरी बन के रहो ताकि तुम्हारा इमेज दुनिया के, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे सामने, वो गैर मुस्लिम स्टेट में थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, कैसी अच्छी जिंदगी गुजारी उन्होंने। तो आप भी गैर मुस्लिम स्टेट में हो, यहां गैर मुस्लिम कहें कि ये हमसे ज्यादा अच्छे शहरी है। तो देखो इस्लाम में इतना हुस्न है ना कि अगर मुसलमान इंसान का बच्चा बन जाए ना, इस्लाम की टक्कर का कोई मजहब है नहीं। फिर तो हमारे साथ मसला है, मसला इस्लाम के साथ नहीं है, मेरे और आपके साथ मसला है, जमशेद के साथ मसला है। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए।